نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی بعوجز فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ مودع الی آخر روایہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی صحابی ہیں اور انصاری ہیں۔ جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ منورہ کے لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ان کی نصرت کی، دین کا ساتھ دیا، وہ انصار کہلائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار مدینہ دوسرے راستے پر چلیں تو میں سب کو چھوڑ کر انصار مدینہ کے راستے پر چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ میرے اوپر کا لباس ہیں اور انصار مدینہ میرے اندر کا لباس ہے۔ ایک غزوے کے اختتام پر مال غنیمت جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مکہ کے جو نئے مسلمان تھے ان کی دل جوئی کے لیے ان میں تقسیم فرما دیا۔ تو ایک انصاری نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانیاں تو انصار زیادہ دیتے ہیں اور مال مکے والے لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں یا تیرا بھی یہی خیال ہے؟ سچائی کا دور تھا، صحابہ کے زبان اور دل کے فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ جو زبان پر وہ دل میں، جو دل میں وہ زبان پر۔ ہماری تو کئی زبانیں ہوتی ہیں، سامنے کچھ، پیچھے کچھ، ایک زبان پہ کچھ، دوسری زبان پہ کچھ۔ وہ انصاری نوجوان کے حضور میرا بھی یہی خیال ہے کہ قربانیاں تو انصار زیادہ دیتے ہیں، مال مکے والے لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب انصار مدینہ کو جمع کرو۔ سب انصار مدینہ کو جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار مدینہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں محبتوں کی لڑی میں پرویا۔ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں جنت کے راستوں پر چلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار مدینہ کہنا چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، جب کسی نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب کسی نے آپ پر مال خرچ نہیں کیا ہم نے آپ پر مال خرچ کیا۔ انصار مدینہ کہنا چاہو تو تمہیں بھی حق ہے، تم بھی کہہ سکتے ہو، لیکن کوئی انصاری ادب کی وجہ سے نہیں بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار واپس تشریف لے جائیں، یہیں زندگی گزاروں گا، یہیں دفن ہوں گا، اور کل قیامت کے دن تمہیں ساتھ لے کر اٹھوں گا۔ تو فرمایا، انصار مدینہ کو دین بھی ملا، حضور بھی ملے۔ انہوں نے دین کی نصرت کی تو انصار مدینہ کو دین بھی ملا، حضور بھی ملے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تو مدینہ منورہ نہیں تھا، مکہ مکرمہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور پھر ایسا چھوڑا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، آپ نے مسافر والی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے اس کو پھر وطن نہیں بنایا، مدینہ منورہ کو آپ نے وطن بنایا۔ تو انصار مدینہ کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے، خالد ان کا نام ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے
تو انصار مدینہ میں سے ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ میں میزبان بنوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے شرف مجھے حاصل ہو، ہر ایک کی یہ تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا معمورۃ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گی۔ اور چنانچہ اس اونٹنی نے چکر لگایا، اور چکر لگاتے لگاتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ زہ قسمت دوڑ کے آئے اور حضور اپنے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز، بلکہ قیامت تک کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا کہ مدینہ منورہ میں پہلی میزبانی ان کے مقدر میں آئی۔ اور پھر یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جو بڑھاپے کی حالت میں حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں قسطنطنیہ کی طرف، استنبول، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی لے کر چلو۔ اب وہ چل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اونٹ پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، اتنا ضعف ہے، اتنا بڑھاپا ہے۔ فرمایا مجھے اونٹ پر باندھ کر لے چلو، اور جب تک میری زندگی ہوگی میں چلوں گا، جب میری موت آ جائے اللہ کے راستے میں تو میری لاش کو لے کر چلو۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے ابو ایوب تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میں کہوں گا یا اللہ جوانی لگائی، بڑھاپا لگایا، میری موت بھی تیرے راستے میں آئی، یہاں تک کہ میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، غور کریں، آخری حج کے موقع پر 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام تھے۔ آج 12-14 ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں ملتی ہیں، باقی کہاں گئے؟ کوئی ترکی میں، کوئی چین میں، کوئی افریقہ میں، کوئی استنبول میں، کوئی اردن میں، کوئی کہاں، ساری دنیا میں ان کی قبریں بن گئیں، اور اللہ کے دین کو انہوں نے ساری دنیا میں پہنچایا۔ بقول صحابہ نے دین کی گاڑی کو اپنی قربانیوں کا ایسا زوردار دھکا لگایا کہ وہ گاڑی 1400 سال سے آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہوگا، بعض اوقات کوئی ڈبہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے انجن آتا ہے اور اس کو زور سے دھکا مار کے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ خود ہی آگے چلتا رہتا ہے۔ صحابہ نے اپنی قربانیوں کا ایسا زوردار دھکا لگایا دین کی گاڑی کو کہ وہ گاڑی 1400 سال سے آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی عظنی، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، واعظ فرمائیں۔ واعظ کہتے ہیں اسے کہ جس سے آخرت اور قیامت یاد آ جائے، دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ عرض کرنے لگے حضور اذنی واوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، اور زیادہ لمبی چوڑی نہیں، بس مختصر نصیحت فرمائیں، اس لیے کہ میں نے عمل کرنا ہے، جس پر میں عمل بھی کر سکوں، لمبی چوڑی نہیں۔ آج تو یہ وہ جی بس 6 گھنٹے تقریر کی تھی جی مولوی صاحب، بڑے موتی بکھیرے نے، صبح نماز نہ مولوی صاحب پڑھی تھی نہ پڑھی، سننے والے اور بڑا مزہ آیا جی، بس اکھیاں کھل گئیں جی، ایسی یہ جو موتی بکھیرے نا مولوی صاحب، اور صبح نماز میں غائب، بلکہ بعض اوقات تو جو جلسہ ختم ہوتا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اور صبح نماز میں مولوی صاحب بھی غائب، اور سننے والے بھی غائب، تقریر کرنے والے بھی۔ حضرات صحابہ کرام عمل کے لیے پوچھتے تھے، اس لیے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، اور لمبی چوڑی نہیں، کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیں۔ کئی موقع پر حضرات صحابہ کرام نے عرض حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، ایسی کہ اس کے بعد پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی جتنی آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، سوائے چند احادیث کے کہ وہ زیادہ لمبی ہیں، ورنہ 3 سطروں کی 4 سطروں کی بس اتنی احادیث ہیں۔ پورے حدیث کے ذخیرے کو دیکھیں، چند احادیث لمبی ملیں گی، باقی سب مختصر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے اور معنی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے جس میں الفاظ تھوڑے اور معنی زیادہ۔ مثلا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اب یہ دو لفظ ہیں لیکن اس کے اندر پورا مفہوم کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشاد اور دعا میں بھی یہی بتایا، فرمایا ایسی دعا ہونی چاہیے، ایسی دعا ہونی چاہیے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہو۔ ہاں، ایک شخص کو دعا کے آداب میں سے بھی یہی ہے۔ ایک شخص کو کئی سارے مسائل درپیش تھے، اس کی والدہ بوڑھی تھی، نابینا تھی، وہ شخص غریب تھا، بے اولاد تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری ماں کو اتنی زندگی دے دے، اپنے پوتوں کو سونے کے پیالوں میں دودھ پیتا ہوا دیکھ لے، میری ماں کو اتنی زندگی دے دے، اپنے پوتوں کو سونے کے پیالوں میں دودھ پیتا ہوا دیکھ لے۔ اب دیکھے گی تب جب زندگی ہوگی، دیکھے گی تب جب اس کی آنکھ نظر ہوگی، ہاں سونے کے پیالے تب ہوں گے جب مال و دولت ہوگا اور اس کی اولاد ہوگی تبھی پوتے ہوں گے۔ اب ایک جملے میں اس نے سارے، تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص نے، حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو مختصر ہو، اس لیے کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام عمل کے لیے ہی پوچھتے تھے، عمل کے۔ آج تو ہم تو معلومات میں اضافے کے لیے پوچھتے ہیں نا، تبصرے کے لیے پوچھتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہو جائے، کسی مجلس میں کوئی بات ہو تو میں بھی بات کروں، پتہ چلے اس کے پاس اتنا نالج ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام عمل کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودعٍ، ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہے، اور گویا تم بیوی بچوں سے رخصت ہو رہے ہو، یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ہر نماز کو اس طریقے سے تم پڑھو، ہر نماز کو اس طریقے سے تم پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھے گا کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو کتنا اس میں خشوع خضوع، کتنی رعایت کرے گا، قیام صحیح ہوگا، قرات صحیح ہوگی، رکوع صحیح ہوگا، سجدہ صحیح ہوگا۔ اور فرمایا کہ نماز کے اندر جو جان پڑتی ہے وہ تو اللہ رب العزت کے دھیان کے ساتھ پڑتی ہے۔ اور آج تو اللہ معاف کرے، پوری نماز میں ایک اللہ کا خیال نہیں آتا، باقی ہر چیز کا خیال آتا ہے۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا خیال نہیں آتا، باقی ساری دنیا جہاں کا خیال آتا ہے۔ تو فرمایا ہر نماز کے ادا کرنے کے بعد پھر نمبر لگتے ہیں، ہاں کسی کو 100% نمبر مل جاتے ہیں، کسی کو 50%، کسی کو 70%، کسی کو 10%، اور کسی کو فرمایا کچھ بھی نہیں ملتا۔ نماز اس نے پڑھ لی، فرض اس کے ذمے سے اتر گیا، لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت اسے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہر نماز کے اندر یہ کیفیت ہو کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کی کل تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کی کل تمہیں معذرت کرنی نہیں۔ بادشاہ میرا یہ مطلب تو نہیں سی، میں تو اس طرح نہیں آکھا سی، یہ تو غلط سمجھا۔ ہاں آپ زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے آپ نے کچھ کہہ دیا، اس کو جب پتہ چلا اس نے آپ سے پوچھا نہیں میرا یہ مطلب نہیں سی، تو جی ہاں غلط کسی نے۔ فرمایا زبان سے سوچ سمجھ کر بولو۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے انسان کا نظام ایسے بنایا ہے کہ دماغ اوپر لگایا ہے، دماغ سب سے اوپر ہے، پھر اس کے بعد آنکھیں ہیں، پھر کان ہیں، ناک ہے، پھر زبان ہے سب سے نیچے۔ تو یہ سارا اوپر کی جو منزل ہے نا، ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی اوپر کی یہ منزل بالکل خالی رکھتا ہے، ہاں اور اس سے کوئی کام ہی نہیں لیتا۔ اللہ نے دماغ کو اوپر، پہلے دماغ سے سوچو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، ہاں ناک سے سونگو،
پورے سوچ سمجھ کر اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ زبان سے پھر بات نکالو، زبان سے پھر بات۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کی ساخت بنائی ہے نا، انسان کو جو بنایا ایسے نہیں کہ جیسے ٹھیکے پر کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے آ گیا بنا دیا، نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو تکویم کے ساتھ بنایا، تکویم کے ساتھ، اور پھر رب ذوالجلال نے اس کی قسم کھائی اور انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ موسیٰ بن عیسیٰ الہاشمی ابو جعفر منصور کے درباری تھے، رات کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کے ساتھ، بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، چاند چمک رہا ہے، اور اس کی ایک نظر چاند پہ پڑی اور ایک نظر بیوی پہ پڑی، اور بیوی سے یہ کہا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اور یہ طلاق ایسا میزائل ہے جو کبھی رکتا ہی نہیں ہے، خوشی میں دو، ہنسی مزاح میں دو، غم میں دو۔ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں، النکاح والطلاق والعتاق۔ ایک فرمایا نکاح، 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، ہنسی مذاق میں نکاح ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہنسی مذاق میں طلاق دے دی تو طلاق بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے غلام کا آزاد کرنا ہنسی مذاق میں بھی ہو گیا، سنجیدگی۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق میں واقع ہو جاتی ہیں، تو خوشی میں دو، غم میں دو، غصے میں دو، جلدی میں دو، کسی طریقے سے بھی دو۔ ہمارے پاس یہاں لوگ آئے دن آتے رہتے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے، یہ جو اور آ کر پھر استاد جی تھوڑے نے کوئی وکری گل کرنی، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وکری گل کیا ہے، پھر سائڈ پر کہ وہ جی بس کوئی کسی کچھ کر دیتا جی کہ کوئی بیٹھے ہیں تو میں غصے میں بیوی کو طلاق دی، تو طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، کبھی محبت میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ کوئی شرک محبت کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی طلاق غصے کے بغیر نہیں ہوتی، غصے میں دی جاتی ہے، لیکن اگر غصہ فرض کیا نہ بھی ہو تو بھی طلاق تو رکتی نہیں، پھر اس کے مختلف طریقے سے کرتے اس کے لیے الٹے سیدھے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارے گاؤں کے ایک حجام ہے ادھر گرجا روڈ پر، ایک دن جب وہ اس کی بیوی بھی اور اس کی ساس بھی اور وہ خود بھی پورا لاؤ لشکر کے ساتھ، کبھی آیا نہیں تھا، ملا بھی نہیں تھا، تو آ گیا، مجھے اندازہ ہو گیا اس کی ساس کو دیکھ کر کے معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب کیا میرے لیے؟ میں نے کہا اب تو کچھ نہیں ہے، تو نے 3 میزائل فائر کر دیے، اب اس کے بعد تو اب کچھ نہیں ہے۔ تو سن کر کہنے لگا جی کل میں پیر صاحب کو جانا پنگالی شریف، اگر میں پیر صاحبوں کو ہدیہ دے دوں اور یہ طلاقاں پیر صاحب آپ نے سر لے لینا، آپ نے ذمے لے، میں نے کہا یہ اب تیرے سر ہی رہیں گی، پیر نہ ذمے لے سکتا ہے اور نہ پیر کے ذمے لینے سے تو ٹلیں گی، یہ تو الٹے سیدھے پھر طریقے، پھر ان 3 کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 ہے اور ایک۔ کراچی میں ہمارے استاد تھے مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی میں نے بیوی کو 1 طلاق دی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہہ تو یہ رہا تھا کہ 1 دی ہے، چہرے کا جغرافیہ یہ بتا رہا تھا کہ 3 دے کر آیا ہے، چہرے کے حالات یہ بتا رہے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ 1 تو بہت بڑی اور بہت خطرناک ہوتی ہے، اگر 3 چھوٹی چھوٹی ہوتی تو میں کوئی صورت نکالتا۔ کہنے لگا جی 3 ہی دے کر آیا ہوں، راستے میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ یوں جا کر کہنا۔ اب ظاہر ہے مفتی کے ذمے تحقیق نہیں ہوتی، مفتی کے ذمے تو جو سوال آپ نے کیا اس کے مطابق انہوں نے جواب دینا ہے۔ اگر جھوٹ بول کر کسی نے مفتی سے جواز کا فتویٰ بھی لے لیا تو اللہ کے ہاں تو حلال نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں تو پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو 3 ہے اور ایک ہے، اور یاد رکھیں کہ دین کو اپنی اصلی جگہ پر رکھنا ہے، اپنی اصلی جگہ پر رکھنا ہے، اصلی حالت پر اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبا بھی نہیں کرنا، اور رگڑ کر چھوٹا بھی نہیں کرنا۔ کوئی آدمی تھا نا، اس کا نوکر تھا کام چور قسم کا، مالک گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، مالک نوکر بھی ساتھ جا رہا ہے، راستے میں
مالک نے پڑاؤ ڈالا، آرام کے لیے لیٹنے لگا اور نوکر سے کہا کہ تم گھوڑے کی مالش کرتے رہو، اس کو کھرکھرا کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سو نہ جائے۔ مالک تو سو گیا، نوکر نے بھی تھوڑی دیر گھوڑے کی مالش کی، پھر اپنی عادت کے مطابق وہ بھی سو گیا۔ تو گھوڑا تو رات کو چور لے گئے، اور صبح جب رات کو کسی اٹھا دیکھا کہ گھوڑا نہیں ہے تو اس نے ایک بلا پکڑ لیا اور اس کو رگڑنا شروع کر دیا۔ صبح جب مالک نے دیکھا تو اس نے کہا گھوڑا کدھر گیا؟ اس نے کہا ہی تو ہے نا، ساری رات رگڑ رگڑ کے اتنا ہی تو رہ گیا نا۔ ہاں تو ساری رات رگڑتا رہا تو صبح تک اتنا ہی رہ گیا۔ تو یاد رکھیں، دین رگڑ کر کہ 20 رکعتوں کو آپ 8 رکعتیں بنا دیں اور 3 طلاقوں کو 1 طلاق بنا دیں، دین رگڑ کر چھوٹا کرنے کا نام بھی نہیں ہے اور کھینچ کر لمبا کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ دین کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے جس جگہ پر وہ ہے۔ تو خیر، اس نے بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی کہ تو میرے لیے اجنبی ہو گیا اور میں تیرے لیے اجنبی ہو گئی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ صبح ابو جعفر کے دربار میں سارا قصہ سنایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں کیا کروں۔ ابو جعفر نے شہر بھر کے علماء اور مفتیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے صورت رکھی کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی۔ ایک عالم خاموش بیٹھے ہوئے، ابو جعفر نے پوچھا حضرت آپ کی کیا رائے ہے جو سب کی ہے؟ فرمایا نہیں، میری رائے سب کی رائے سے مختلف ہے اور میری رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سب نے کہا آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی؟ انہوں نے فرمایا دلیل پوچھتے ہو؟ تو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا۔ 2 برکت والے درختوں انجیر اور زیتون، 2 برکت والی جگہوں طور سینا اور شہر مکہ، 4 قسمیں کھا کے اللہ نے پھر تاکید کے ساتھ فرمایا بلا شک و شبہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا۔ انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال نے آسمان کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، زمین کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے، جنت کے بالا خانوں کو بیان کرنے کے لیے، چاند کی چاندنی کو بیان کرنے کے لیے، حوروں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس انداز کی قسم نہیں کھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ سب نے ان کی رائے سے اتفاق کیا کہ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے 4 قسمیں کھا کے کیا فرمایا جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تقویم کے ساتھ بنایا ہے، خوبصورت انداز میں بنایا۔ تقویم کسے کہتے ہیں؟ جس عضو کا جہاں لگانا سب سے زیادہ مناسب تھا اللہ نے وہیں لگایا۔ جس عضو کا جہاں لگانا سب سے زیادہ مناسب تھا اللہ نے وہیں لگایا۔ دیکھیں کہ آنکھ یہاں اللہ نے نازک چیز تھی، ہڈیوں کے حلقہ میں اس کا ہڈیوں کا کیس بنا کر اللہ نے اس میں فٹ کر دیا، اور پھر چونکہ نازک چیز تھی اللہ نے آٹومیٹک وائپر لگا دی، اس پر خود بخود اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ آدمی کو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، خود بخود۔ کبھی ہم نے سوچا ایک آدمی ایسا ملا بیمار ہو، کہنے لگے یہ میرا سسٹم آٹومیٹک، پلکوں کا یہ ختم ہو گیا، اب پلکیں نیچے لٹک گئیں، آنکھوں میں نظر موجود ہے لیکن دیکھنے کے لیے ان کو ہاتھ سے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کبھی خیال آیا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تو آنکھ یہاں بنائی، ناک یہاں بنایا، کان یہاں بنایا، منہ یہاں بنایا، منہ یہاں بنایا، کان یہاں بنائے۔ اب اگر کان یہاں لگا دیے جاتے تو پھر ٹیلی فون کا کتنا بڑا ریسیور بنانا پڑتا، منہ یہاں ہے، کان یہاں، پوری دکان میں ٹیلی فون کا ریسیور ہی آتا۔ اسے کہتے ہیں تقویم۔ آپ کی بیگم صاحبہ کھانا لے کر آئیں آپ کے سامنے، آپ نے روٹی کا لقمہ سالن سے لیا اور منہ کے قریب لے آئے تو اس کمپیوٹر نے آپ کو بتا دیا کہ یہ باسی ہے، اس میں سمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فوراً کہہ دیا بندے دی بچی ہے، بیل آئی ہے، اس سے بو آ رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں یہ ناک اگر یہاں لگا دی جاتی تو پھر پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے یہاں لانا پڑتا نا، پھر اس کے بعد یہاں۔ تو دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا نظام، کہ منہ یہاں بنایا، ناک یہاں بنائی، آنکھ یہاں بنائی، کان یہاں بنائے۔ دلی کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے، بادشاہ وقت ان کو اپنے وزیر اوقاف کے ساتھ ملنے کے لیے آیا۔ وہ جیسے پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے اسی طریقے سے پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہے بادشاہ کے آنے پر بھی۔
تو یہ ساتھ جو چمچے ہوتے ہیں نا، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، ہاں، اور ان کو رکھا ہی اسی لیے ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی کئی سارے ہیں، ہاں، ان کو رکھا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر غلط سلط چیز کو، ہاں، وہ کہے کہ جی دن کو کہے کہ رات، ہاں جی بالکل جی بڑے تارے چمک رہے ہیں آج تو بہت زیادہ، رات کو کہے کہ دن بالکل آج تو بہت تیز دھوپ ہے، ہر جھوٹ کو انہوں نے سچ بنا کر اور ہر گندے کام کو انہوں نے تعریف کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ وزیر نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے کوئی عزت نہیں کی، تو انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ بھئی یہ تو آپ نے پاؤں کب سے پھیلائے ہیں؟ انہوں نے کہا جب سے میں نے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں اس وقت سے میں نے پاؤں پھیلا لیے ہیں۔ کہا ہاتھ کب سے سکیڑے ہیں؟ کہا جب سے پاؤں پھیلائے ہیں۔ پاؤں کب سے پھیلائے ہیں؟ کہا جب سے ہاتھ سکیڑے۔ اس لیے کہ ایک ہی کام ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں۔ آج پوری دنیا کیوں ہم پر مسلط ہے؟ اس لیے کہ ہم مانگنے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے تو ان کی ہر پالیسی کو ماننا پڑتا ہے، ہاں، ان کا ریمنڈ ڈیوس، ہاں، یہاں قتل کر کے دن تیاڑے ہم نے پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کس لیا کہ ہماری بات میں کیا وزن ہے، ہم تو مانگنے والے ہیں نا، ہاں۔ آپ نچلی سطح پر دیکھ لیں، گاؤں کا نمبردار ہے، چودھری ہے، ابو مسلی کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ چل تو ساڑھا کھانا چپ کر۔ بالکل آج دنیا میں یہی ہماری حالت ہے۔ تو خیر اس میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس وقت تک جب آدمی جو ہے وہ مانگنے والا ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس رخ پر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس رخ پر لایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ تو خیر یہ تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے اس وزیر سے پوچھا کہ تو عالم ہے؟ کہا ہاں جی عالم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز میں جو وہ چہرے کا دھونا فرض ہے، وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ فرض کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے فرض ادا کیا جاتا اور پھر سنتیں ادا کی جاتی، تو یہ کیوں کیا؟ پہلے سنتیں ادا کرنے کا حکم دیا پھر فرض۔ تو خیر اس نے اپنے ذہن میں سارے ورق الٹائے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ تو بتا۔ اس نے کہا حضرت پانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں، پانی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے 3 وصف دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو۔ ہاں، پہلے اللہ نے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا کہ پانی کا رنگ دیکھ لو، پھر کلی کرنے کا حکم دیا کہ اس کا ذائقہ دیکھ لو، پھر ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا کہ اس کی بو دیکھ لو۔ جب یقین ہو گیا کہ پانی ٹھیک ہے، حکم دیا اب فرض ادا کرو۔ اب دیکھو اللہ نے آنکھیں یہاں بنائی ہیں، ہاں، اور آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے۔ اب اگر آنکھیں یہاں بنا دی جاتی ہیں تو ہاتھ پیچھے لے جانے پڑتے ہیں نا دیکھنے کے لیے۔ اسی کہتے ہیں تقویم۔ ہاں، اللہ نے انسان کو اتنی خوبصورت انداز میں بنایا۔ تو اس میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دماغ اوپر بنایا، آنکھیں بنائیں، کان بنائے، پھر زبان بنائی کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچ لو، دماغ سے سوچ لو، آنکھوں سے دیکھ لو، کانوں سے سن لو، پورے ہوش و حواس کے۔ اللہ آنکھیں اوپر بھی تو لگا سکتا تھا کہ آنکھیں اوپر لگ جاتی، دماغ نیچے ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے دماغ اوپر بنایا کہ پہلے سوچو، زبان سے جو بات نکالنے لگے ہو اس کو سوچو، آنکھوں سے دیکھو، سنو، پھر زبان سے بات نکالو، تاکہ کل تمہیں اس کی معذرت نہ کرنی پڑے، ہاں، کل پھر معافیاں نہ مانگنی پڑیں، اس لیے زبان سے سوچ سمجھ کر بات نکالو۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو ایسے سنوار کر پڑھو، ایسے بنا کر پڑھو کہ شاید اگلی نماز کا موقع نہ ملے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب اس طریقے سے تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے خشوع خضوع کے ساتھ تو پھر اس نماز میں تمہیں مزہ آئے گا۔ ہاں، پورے آداب۔ اب ادھر سے جو ادھر سے غیبتیں کر رہے ہیں، ہاں، باہر کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے، گالی کے بغیر روٹی نہیں ہضم ہوتی، گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آ کر، ہاں، جو کہتے ہیں نماز بقدر زندگی، زندگی بقدر نماز، نماز سے باہر جیسی زندگی ہوگی، ہاں، نماز سے باہر جیسی زندگی ہوگی اسی طریقے سے کی نماز ہوگی، جس طریقے سے نماز ہوگی باہر کی زندگی اسی طرح، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ باہر کی زندگی جیسی ہوگی اس کا اثر نماز پر، نماز جیسی ہوگی اور آج تو ہاتھ میں تصویر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ساتھ غیبت بھی چل رہی ہے ساتھ، پھر جو دو چار گالیاں دے کر پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے زبان بے راہ روی کے ساتھ چلے گی تو اس گالی کا زبان پر اثر ہوگا. آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرمایا فرشتہ اتنی بو نکلتی ہے منہ سے کہ جو ساتھ فرشتہ ہوتا ہے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دل پر اثر پڑے گا، اور جیسا دل ہوگا پھر ویسی نماز ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ایسی پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. اور دوسری بات فرمائی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس کی کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ کہ یہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہیں قناعت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے بس یہ بس بہت ہے. اور اگر ہر ایک کی چیز پر نظر پڑے، اوئے ہوئے ہوئے بہت زبردست گڈی یار، تو واہ، ہاں اب یہی راستے میں دیکھ کر سوچتا ہوں کہ نماز میں آ رہا ہے تو نماز میں اسی گاڑی کا خیال آئے گا. تو فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے. اور پھر یاد رکھو دنیا میں تو انسان نے ضرورت پوری کرنی ہے. ایک آدمی کی شوگر کی ملیں ہیں، 10 شوگر کی ملیں ہیں، تو وہ بھی چائے کے ایک کپ میں 1 چمچ ڈالے گا، اور جس کی کوئی نہیں ہے وہ بھی 1 ہی ڈالے گا. ہو سکتا ہے وہ 1 بھی نہ ڈال سکے. جس کی کپڑے کی ملیں ہیں اس کا بھی سوٹ 6 میٹر میں بنے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10 تھان لپیٹ لے اس لیے کہ میری کپڑے کی ملیں ہیں. جو ٹرانسپورٹر ہے، کئی گاڑیاں ہیں، وہ بھی گاڑی کی 1 ہی سیٹ پر بیٹھے گا، اور جس کا کچھ نہیں ہے وہ بھی 1 ہی سیٹ پر بیٹھے گا. اس لیے فرما وہ تو باقی ساری ہوس ہے. اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور ضرورت کی حلال روزی اللہ دے دے بس. باقی یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، تمہیں قناعت حاصل ہو جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق.